آج سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر تمہارے حالات اچھے کیوں نہیں ہیں؟ آخر تمہیں ہی کیوں ستایا جا رہا ہے؟ آخر تمہیں ہی پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر تمہیں ہی ٹارگٹ میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ ہاں مسلمانوں، آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، آئیے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کو رہنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں، کسی کارخانے کے مالک ہیں، کسی بزنس کے مالک ہیں، آپ کسی نوکر کو اپنے پاس رکھیں گے، کسی ملازم کو اپنے پاس رکھیں گے، اسے آپ بتا دیں گے کہ آپ کو اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، میں آپ کو اتنے ہزار کی پیمنٹ دوں گا۔ بھلا بتلائیے کہ اگر وہ آپ اسے رکھ لیتے ہیں، اتنے ہزار کی پیمنٹ دوں گا، آپ کو اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا ہے، اور وہ گھر میں جا کر سو جائے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ آپ کی کمپنی میں قدم نہ رکھے، وہ آپ کی کمپنی میں حاضری لگانے کو بھی نہ آئے، بھلا بتائے کہ آپ اس کی پیمنٹ ڈبل کر دیں گے؟ بھلا بتلائیے کہ آپ اس کو پیمنٹ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے نوکر کو، ایسے ملازم کو آپ لات مار کر بھگا دیں گے کہ نکل جا میرے کارخانے سے، نکل جا میری کمپنی سے، تیری ضرورت نہیں ہے، تیرے جیسے کروڑوں مل جائیں گے ہمارے پاس۔ میرے دوستو، صحیح مثال آپ کو میں نے دیا، اور اسی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو دنیا میں ہمیں پیدا کیا، اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اللہ نے جو انسان اور جنات کو پیدا کیا، اللہ یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتہ چل جائے گا ہمیں کہ آخر مسلمان پریشان کیوں ہیں، جب ایک دنیا کی کمپنی کا مالک، ایک چھوٹی سی کمپنی کا مالک، ایک چھوٹی سی کمپنی کا آنر، ایک چھوٹی سی کمپنی کا آنر جو ہے، ہمیں کام کرنے سے نہیں، جب ہم نے اس کے طریقے سے کام نہیں کیا تو ہمیں لات مار کر جب بھگا سکتا ہے، وہ اللہ تو کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہ اللہ سورج اور چاند کو بنانے والا ہے، وہ اللہ اس دھرتی کو سجانے والا ہے، وہ اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ یہ تو چند ٹکے کا مالک ہے جس نے ہمیں بھگا دیا، یہ جو چند ٹکے کا مالک ہے جس نے مالک کو نکال دیا، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ خالقوں کا خالق ہے، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے دوستو، وہ ایک اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، اور بنا کر پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھلا بتلائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانی اپنے نام رکھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آخر اللہ کے حکم پر ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ نبی کی اطاعت پہ زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اور نبی کی شریعت پر زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، نبی کی شریعت پر اطاعت پر، نبی کی اطاعت کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نہیں چل رہے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ اگر حالات آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اگر برا برتاؤ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پھر اگر ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اگر پریشان کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ کے کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان آخر پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان کو پریشان رہنے کا سب سے بڑا مطلب اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ نے کیوں پیدا کیا، وہ مقصد کو بھول گیا، بس اپنی عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے، اپنی منمانی میں زندگی
گزار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان پریشان ہے۔ عمر ہی فیما افنا، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ ہم تمام سے پوچھے گا جو آپ کو زندگی ملی تھی، جو آپ کو جوانی ملی تھی، اسے کہاں گزارا؟ ان عمر ہی فیما افنا، یہ جوانی کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہاں میرے نوجوانوں، فیس بک چلانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، انسٹاگرام پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ہاں میرے نوجوان بھائیوں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے اور شپے لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، چوراہوں پر بیٹھ کر کسی لڑکی کا انتظار کرنے کے لیے یا کسی لڑکی کے پیچھے کتے کی طرح چکر لگانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ہاں میری ماں اور بہنیں، اللہ نے صرف آپ کو کھانا بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہاں آپ کو ٹی وی اور سیریل دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں میری ماں اور بہنیں، آپ کو غیبت اور چغلی کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مؤذن دن میں 5 وقت صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، بتاؤ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی منادی کی ان آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے میرے دوست، بہت ہی کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اللہ کے حکم پر منادی کی آواز پر مسجد تک پہنچتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، مؤذن دن میں 5 وقت اذان دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے منادی ہمیں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم اپنی کامیابی اپنے دکان میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی کامیابی اپنے بزنس میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی کامیابی اپنے کاروبار میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی کامیابی اپنی تجارت میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی کامیابی اپنی ملازمت میں ڈھونڈتے ہیں۔